وہ ہے حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نواسۂ رسول۔ سادات کا موضوع ہے اور انہی کا ہی فیض ہوتا ہے اور انہی کے ہی کرم سے ہم دارین میں آباد ہیں اور رہیں گے۔ سورہ الاحزاب کی آیت مبارکہ ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ حضور علیہ السلام کے اہل بیت کا اللہ نے قرآن میں خود نام لے کر فرمایا۔ اللہ چاہتا ہے اے میرے محبوب کے گھر والوں ان یذہب عنکم الرجس، کہ تمہارے اندر اللہ ہر کمی کو دور فرما دے، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں ایسا پاک صاف کر دے جیسا پاک صاف کرنے کا حق ہوتا ہے۔ یہ اس سے بڑی سند عظمت اہل بیت کی اور کیا ہوگی کہ مالک خود ان کی عظمتوں کا بیان کرے اور پھر وہ طہارتیں اور عظمتیں عطا کرے، اس کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے۔ اور جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چادر مبارکہ میں سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا اور امام حسن اور امام حسین کو اپنی چادر میں لے کر فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ چونکہ تذکرہ حضور کی گھر والیوں کا ہو رہا تھا، مالک ان سے متوجہ تھا، یا نساء النبی لستن، کیونکہ تذکرہ انہی کا تھا۔ یہ آیت اتری، حضور نے ان پیاروں شہزادوں کو، ان سب کو اپنی چادر میں لے کر فرمایا اے اللہ میری گھر والیوں کو تو نے اہل بیت کہا تھا، ان کو میں شامل کر رہا ہوں۔ تو وہ بھی اہل بیت حضور کی گھر والیاں اور یہ عظیم ہستیاں بھی حضور کے اہل بیت میں ہیں۔ تو برادران، آج ہم حضرت سیدنا امام حسن نواسۂ رسول، ان کی فضیلت کے حوالے سے مختصراً چند باتیں آپ تک پہنچائیں گے۔ اہل سنت کے 12 امام ہیں، ان میں سب سے پہلے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم، اور پھر ایک ترتیب ہے اور آخر میں حضرت امام مہدی علیہ السلام ہے۔ تو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کی جو ولادت باسعادت مدینہ منورہ میں ہجرت مدینہ کے 3 سال بعد 15 رمضان المبارک بروز جمعہ کو ہوئی، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے ہاں، میں نے جب اس موضوع کو دیکھا تو پھر حیرت کی عظمتیں کھلتی چلی گئیں۔ آپ کا نام نامی حضور نے خود رکھا اور آپ کے کان میں خود حضور نے اذان دی اور اپنا لعاب مبارک آپ کے منہ میں ڈال کر گڑتی دی، جس کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا جس سے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے، جس سے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام۔ یہ وہی تھی کہ سرکار نے اپنا لعاب اقدس کنویں میں ڈالا تھا تو وہ میٹھا ہو چکا۔ وہ لعاب پاک امام پاک کے جسم کے نقطہ آغاز لعاب مصطفیٰ ہے،
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیدنا داتا علی حجویری حسنی حسینی سید ہیں۔ میں نے آپ کی کشف المحجوب کو کھولا، میں نے کہا کہ بڑے کیا کہہ رہے ہیں، تو کشف المحجوب میں داتا صاحب علیہ رحمہ آپ کا تذکرہ ان الفاظ سے کر رہے ہیں۔ لکھتے ہیں ائمہ اہل بیت اطہار میں سے، آگے شروع کرتے ہیں، جگر بند مصطفیٰ، ریحان دل مرتضیٰ، قرۃ العین سیدہ زہرا۔ یہ بڑوں کے لفظ ہیں، میں تو وہی طالب علم۔ قرۃ العین سیدہ زہرا، سیدہ زہرا کی آنکھوں کی ٹھنڈک، ریحان دل مرتضیٰ، شیر خدا کے دل کے پھول خوشبودار، خوشبو ابو محمد سیدنا امام حسن ابن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ داتا صاحب کے الفاظ تھے جس سے آپ ان کی پرواز کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آپ کے خوبصورت القاب بہت سے علماء نے لکھے، میں وہ آپ تک اپنی سعادت سمجھ رہا ہوں کہ پہنچا سکوں۔ جس طرح کے خاندان میں بچوں کو کئی ناموں سے محبت سے پکارا جاتا ہے، اور پھر ان کی عظمت کو دیکھ کر کوئی کسی نام سے، کوئی کسی نام سے، کوئی کسی نام سے، تو سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو مختلف القاب سے پکارا گیا۔ ان میں سے ایک آپ کا لقب تقی ہے، دوسرا نقی ہے، تیسرا زکی ہے، چوتھا ریحانۃ الرسول ہے، پانچواں صبت اکبر ہے، چھٹا مجتبیٰ ہے، اور ساتواں ہے شبیہ مصطفیٰ۔ اور سید، یہ 7 القاب آپ کے حوالے سے ہیں۔ سو برادران، حضرت سب سے بڑھ کر جو میں اب آپ کو حدیث شریف عرض کر رہا ہوں بخاری شریف کی، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب حسن ابن علی اور حسین ابن علی دونوں شکل و صورت میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے کمال مشابہت رکھتے تھے۔ اشبہہم، اس میں تفضیل ہے، اشبہہم، شبیہ نہیں، اشبہہم، یعنی ان دونوں شہزادوں سے بڑھ کر شکل و صورت میں حضور سے قریب زیادہ مشابہ کوئی اور نہیں تھا، یعنی ان کو دیکھنے سے حضور کی تصویر سامنے آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا ہما ریحانیہ، یہ دونوں میرے پھول ہیں۔ اللہ اکبر۔ گویا گلاب کو سونگھیں تو اس کی خوشبو آئے، ان کے قریب جائیں تو مصطفیٰ کی خوشبو آتی ہے۔ حضور انور علیہ السلام، پھول کیوں کہا؟ آپ چمیلی سونگھنا چاہتے ہیں، وہ ادھر جاتے ہیں، اس کی خوشبو آ رہی ہے، یہاں سرکار کی خوشبو ہے، میری خوشبو، میرے 2 پھول۔ اگلا جملہ فرمایا اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، میں محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت فرما۔ پھر خالی ان سے نہیں، اگلا بڑا الارمنگ جملہ قیامت تک یاد رکھ، فرمایا وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، قیامت تک میرا جو امتی میرے شہزادوں سے محبت کرے، اے اللہ اس سے بھی محبت فرما۔ جی قرب کا اندازہ لگائیں، جی ان کا اس بارگاہ سے قرب کا اندازہ لگانے کے لیے یہ حدیثیں ہیں۔ اللہ، اس لیے اب صحابہ چونکہ بہت قریب تھے امت میں، اہل بیت کے صحابہ سب سے زیادہ قریب، حضور کے سب سے زیادہ، اہل بیت کے سب سے زیادہ قریب صحابہ تھے۔
یہاں سے میں پہلی بار آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ صحابہ کو ان شہزادوں سے اور اہل بیت سے محبت کتنی تھی۔ ہم کہتے ہیں جو صحابہ اور ہیں وہ اور ہیں، یہ ہماری سازش ہے، ہمیں الگ کر دیا، دو کیمپ الگ کر دیے، وہ ادھر نہ جاؤ یہ ادھر نہ جائے تاکہ ہم کام کرتے رہیں۔ ایسا قطعاً نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک صحابی رسول ہیں حضرت ابو ہریرہ، ان کی رضی اللہ عنہ ان کی محبت کا حال یہ تھا، جملہ سنیے، فرمایا فما رأیت الحسن الا دمعت عینی، میں حضرت امام حسن کو جب بھی دیکھتا میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ بھئی کیا ہو جاتا؟ ہمارے تو آنکھوں سے آنسو نہیں آتے، نہیں، وہ ان کے دل میں حضور کا پیار تھا اور وہ حضور کو پیارے تھے، تو سرکار تو ظاہری وصال فرما گئے۔ فرمایا تھے جب میں امام حسن کو دیکھتا تو سرکار یاد آتے، آنکھوں سے آنسو پھر نہ ٹھہرتے، پھر چھم چھم آنکھوں سے آنسو برستے۔ دمیات، دمع آنسو کو کہتے۔ یہ صحابہ کی ان سے محبت تھی۔ اب ہم آپ کی عبادت کے حوالے سے 15 منٹ باقی ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ جو جتنا اونچا ہوتا ہے وہ اللہ کی عبادت اور قرب اور تقوی میں اتنا ہی اونچا ہوتا ہے۔ کشف المحجوب میں میں نے ایک جملہ پڑھا، داتا علیہ رحمہ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی معرفت میں جتنا زیادہ ہوتا ہے، من عرف ربہ عبدہ بکل طاقت، ہم کہتے ہیں جو خیر ہے، ہمیں پتہ جو کچھ نہیں، فرمایا جو رب کی پہچان جتنی زیادہ رکھتا ہے وہ اس قدر ہر لمحہ عبادت میں مگن رہتا ہے۔ امام حسن رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ جا کر 25 حج فرمائے، پیدل حج کیے، اور آپ کے پاس اونٹوں کی سواریوں کی کمی نہیں تھی۔ لوگ پوچھتے اونٹ موجود ہیں، سواری پر چلے جائیں، جلدی پہنچ جائیں گے، آسانی رہے گی۔ تو آپ کا جملہ سن لیں، آپ فرمایا کرتے، بڑا قابل توجہ جملہ ہے، درود شریف پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنیے، 25 حج پیدل، بہت سواریاں ہیں، تو سواری پر 4 گھنٹے میں 5 میں پہنچ جاتے، پیدل جا رہے ہیں۔ شہزادہ رسول، نواسہ رسول، جن کو حضور اپنے کندھوں پر سوار کرتے، سواری، صحابہ کہتے نعم المرکب، کتنی اچھی سواری ہے حسن تمہاری۔ حضور فرماتے سوار بھی تو دیکھو، تمہاری مجھ پر نظر ہے، تمہاری نظر مجھ پر ہے اور میری نظر امام حسن۔ میرے برادران 25 حج پیدل فرماتے۔ کسی نے کہا اتنے اونٹ گھر میں ہیں، پیدل پھر کیوں جاتے ہیں؟ جملہ، آپ رضی اللہ عنہ فرماتے مجھے اللہ سے حیا آتی ہے کہ میں حج کے لیے جب اس کی ملاقات کے لیے اس کے گھر جاؤں تو میں سوار ہو کر جاؤں، مجھے حیا آتی ہے، مجھے حیا آتی ہے۔ حسن جا کدھر رہا ہے؟ سو برادران، روزانہ سونے سے پہلے سورہ کہف کی تلاوت فرماتے۔ یہ تو حج تھا، اب نماز اور وضو کا حال سنیے۔ اللہ اکبر، ہمارے وضو اور طرح کی، ہماری نمازیں اور طرح کی۔ آپ جانتے ہیں آپ کے خوف خدا کا حال یہ تھا کہ وضو کرتے تو چہرے کی رنگت تبدیل ہو جاتی۔ پوچھا سارے وضو کرتے ہیں، آپ بھی کر کے بیٹھے ہیں، تو آپ کی رنگت کیوں بدل جاتی ہے جب وضو کرنے لگتے ہیں؟ آپ کا جملہ تھا، فرمایا حق علیہ، حق علی من اراد ان يدخل على ذی العرش ان يتغیر لونہ، جو شخص عرش کے مالک کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہے اس پر لازم ہے کہ اس کی عظمت کی وجہ سے اس کے چہرے کی رنگت بدل جائے۔ کس کے آگے جا رہا ہوں؟ یہ ان کی عظمت کا حال تھا۔ خدمت خلق کیا تھی؟
آج ہم تسبیحوں پہ زور ہے، اللہ کی مخلوق کی سیلاب والوں کی پرواہ نہیں ہے۔ ہمارے دوست آئے ہوئے ہیں، ان کی آپ سب نے ہم نے مل کر مدد کرنی ہے۔ سندھ سے تشریف لائے، آپ تشریف رکھتے، یہ تشریف لائے ہیں سندھ سے، اللہ پاک ان کو آپ کو مدد کی توفیق دے، ان کی آپ سب نے مدد کرنی ہے باہر۔ سو برادران، خدمت خلق یہ تھی کہ آپ طواف کے دوران بیت اللہ کا طواف ابن زہرا کر رہے تھے، ایک شخص آیا کہ مجھے فلاں شخص سے کام ہے، آپ میرے ساتھ تشریف لے چلیں۔ ہم ہوتے تو 7 چکر پورے کرتے، 2 منٹ ٹھہر جا، میں ایک چکر رہ گیا ہے پورے کر لیں، ذرا کھینچ لاں تسبیح، طواف پورے کر لوں۔ وہ ہم لوگ ہیں اپنی گنتیوں کے چکر میں رہتے ہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں کھڑے تھے اس سے آگے قدم نہ اٹھایا، فوراً اس کے ساتھ روانہ ہو کر چل پڑے۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ طواف چھوڑ دیا؟ آپ نے فرمایا مجھے رسول اللہ کی حدیث یاد آ گئی، مجھے اپنے نانا جان کی حدیث نبوی یاد آ گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے کریم نانا کا فرمان ہے، فرمایا من ذہب فی حاجت اخیہ المسلم قضیت حاجتہ کتبت لہ حجۃ وعمرۃ وإن لم تقضى له كتبت له عمرۃ۔ اللہ، میرے نبی پاک نے، میرے نانا جان کی حدیث ہے کہ اگر کوئی کسی کے کام کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اس کی طرف چلا جاتا ہے، اب صورتیں 2 ہیں، کام نہ ہو، اس بندے کا کام نہ ہو، وہ الگ چیز ہے، اس کے اختیار میں کوشش تھی نا جی، کام نہ ہوا، حضور نے فرمایا اس کوشش کرنے والے کو عمرے کا ثواب مل جائے، اور اگر کام ہو گیا تو فرمایا ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا ہوگا۔ دل بدستہ ور کے حج اکبر است، از 100,000 کعبہ یک دل بہتر است۔ ہمیں بڑے یہی سبق دے گئے، دل خوش کرو، دکھیوں کے سروں پہ ہاتھ رکھو، یار سیلاب والو مت گھبراؤ، تمہارے مکان گر گئے، کھڑا کر دیں گے تم کو۔ الحمدللہ پوری دنیا ٹوٹ پڑی ہے، لیکن بڑا ٹائم لگے گا آباد کاری میں، تو اس لیے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ چلے گئے۔ آخری باتیں، ابن عساکر کی روایت ہے، آپ کا گزر ہوا ایک شخص سے سخاوت کی دوم ہے، یہ لجپال اور سخی گھرانہ ہے، او در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے، نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، یہ لجپال گھرانہ ہے۔ انشاءاللہ العزیز انہی سے ہماری بگڑیاں بنتی رہتی ہیں اور بنتی رہیں گی۔ امام حسن کی سخاوت تو دیکھ، ہم ترسا ترسا کے کسی کو 100 دیتے ہیں، کسی کو 1000 دیتے ہیں، اندرا 5 چکر پھیرے تے مار لوے، یہ ہم لوگ اور ہیں موویاں بنانے کے چکر میں وغیرہ وغیرہ۔ حضرت امام حسن رضی ابن عساکر میں یہ روایت موجود ہے، امام حسن رضی اللہ عنہ ایک باغ کے قریب سے گزرے، ایک نوعمر حبشی غلام کو دیکھا کہ وہ بیٹھا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک روٹی تھی، اس کے سامنے کتا بیٹھا تھا، ظاہر غلام تھا، باغ کی رکھوالی کرنے والا تھا۔ اب اس بچے کا حال سنے آپ بھی بڑے حیران ہوں گے، میں نے جب یہ روایت پڑھی، اب وہ لڑکا ایک لقمہ خود کھاتا اور ایک اس کتے کو کھلا دیتا، آپ رک گئے۔ اس طرح وہ کھلاتا رہا، ایک لقمہ خود، ایک اس کو کھلاتا رہا کتے کو، پوری روٹی اس نے اس طرح تقسیم کر گیا، ایک لقمہ خود، ایک اس کو روٹی ختم کرتی۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا ایسا تو نے کیوں کیا؟
کیونکہ کمپلسری تو نہیں تھا نا یہ معاملہ، کوئی فرض واجب تو نہیں تھا، ایسا کیوں کیا؟ وہ لڑکا کہنے لگا میری آنکھیں اس کتے کی آنکھوں کو دیکھ کر شرم محسوس کرنے لگا۔ اللہ، راتیں جاگیں، آگے آپ کو آتے ہیں، آتا ہے نا جی آپ کو، راتیں جاگیں شیخ صدامیں، راتیں جاگ دے کتے تائیں تو اتے، در مالک دا مول نہ چھٹ دے، بھامیں 100 کھاون جتے تائیں تی اتے۔ ساری رات جاگ کے پہرا دیں دے، صبح جا اروڑیاں ستے تائیں تی اتے، اٹھ بلیا ہون یار منا لے، نہیں تی بازی لے گئے نہیں کتے تائیں تی۔ وہ اس حد تک اپنے آپ کو اولیاء نیچا کرتے ہیں، پھر مقام ملتا ہے۔ ہم کہتے رومال بنیے تے 2 نفلاں پڑھیے تے میں سب کچھ نہ، وفا کرنی پڑتی ہے، جس کا لقمہ جس کا کھائیں اس کا گائیں۔ وہ بچہ کہنے لگا مجھے اس کتے کی آنکھیں دیکھ کر شرم محسوس کرتی تھی، شرم کیا آتا تھا کہ اگر میں زیادہ کھا جاؤں مجھے شرم آنے لگی، اس لیے میں نے ایک خود کھایا لقمہ، ایک اس کو کھلایا۔ بس پھر امام حسن کے دل پر چوٹ لگی، تو زہرا کا لال ہے، یہ تو معصوم ہے، کالے رنگ کا ہے، حبشی ہے، یہ بیچارہ چوکیداری غلام کر رہا ہے، کسی کا غلام، کسی کا باغ۔ آپ کے دل پر چوٹ لگی، آپ نے اس سے پوچھا کس کے غلام؟ اس نے کہا عبان بن عثمان کا۔ آپ نے پوچھا یہ باغ کس کا ہے؟ اس نے کہا اسی کا باغ ہے۔ امام حسن رضی اللہ عنہ نے اس کو قسم دے کر کہا کہ میں تجھے قسم دیتا ہوں یہاں سے ہلنا نہیں ہے، موو نہیں کرنا، یہیں ٹھہرے رہنا۔ گئے اس کے مالک کا پتہ پوچھا، مل گیا وہ مالک، کہا کہ یہ غلام بھی مجھے بیچ دو، یہ باغ بھی مجھے بیچ دو۔ اس نے سیل کرنا ہوگا، آپ نے قیمت اس کو ادا کی، واپس آئے، اس غلام کو فرمایا میں یہ باغ بھی اور تجھے بھی خرید چکا ہوں۔ اس نے کہا جی اب میں آپ کی خدمت کروں گا۔ فرمایا نہیں، زہرا کے لال کی خدمت کی ضرورت نہیں ہے، تو بھی آزاد ہے، یہ سارا باغ بھی تیرا ہے۔ یہ ہمیں یار سبق ملا تھا، یہ تیرا ہے، تو مالک ہے، حسن کا یہ نہیں ہے، یہ تیرا ہے، تو آزاد ہے، اللہ کی عبادت کر۔ آخری بات جو آج میں خاص طور پہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، موجودہ جو حالات گورنمنٹ کے ہمارے ہو چکے، آپ کی سیرت کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ ٹالریٹ کرنا، برداشت کر، صلح، امن، تحمل، رواداری، دوسرے کے حقوق، دوسرے کا خیال۔ اقبال علیہ رحمہ نے فرمایا تھا جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر، بادہ و جام سے گزر۔ وہ تو اقبال بعد میں آئے، وہ شہزادے پہلی یہ کام کر کے دکھا گئے۔ میرے برادران، آپ کی سیرت کا سب سے اہم پہلو جو دور حاضر کے حکمرانوں کے لیے مینار نور کی حیثیت رکھتا ہے، حضور علیہ السلام کا ارشاد تھا بخاری شریف میں، حضور نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سید ہے۔ حضور نے فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے۔ حضور فرما رہے ہیں قابل توجہ جملہ ہے، میرا یہ بیٹا سید ہے۔ قربان جائیں نگاہ مصطفیٰ پر، سالوں پہلے پریڈکشن کی، پیش گوئی کی، بیٹے کو سامنے بٹھا کے امام حسن کو ساتھ بٹھایا، ھذا کا اشارہ امام حسن کی طرف فرمایا، ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سید ہے۔ کسی کو شک نہیں تھا۔ اگلا جملہ سنیں، میرے کریم آقا نے فرمایا لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین، ایک وقت آئے گا
مستقبل میں مسلمانوں کے دو بڑی جماعتیں، فئتین عظیمتین، اور میں نے جب یہ واقعہ پڑھا نا 40 ہجری کا، پھر میں نے کہا حضور نے فئتین عظیمتین، دو بڑی جماعتیں، دو بڑی جماعتیں۔ آپ کی مسجد کی جماعتیں نہیں تھیں، یہ صوبے نہیں تھے، ایک طرف پنجاب ہے ایک طرف مرکز ہے، یہ صوبوں کی نہیں بات تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے دست پاک پر بیعت ہوئی، خلیفہ منتخب ہوئے، جس میں حجاز کے سارے علاقے، عراق سارے، اور مدینہ منورہ سے لے کے پاکستان خراسان، یہ سارا علاقہ تقریباً فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں 25 لاکھ مربع میل پر سلطنت تھی۔ پھر عثمان غنی آئے رضی اللہ عنہ، یورپ تک سلطنت تھی۔ اس وقت کی نصف سلطنت پہ حضرت امام حسن کا کنٹرول تھا، نصف ملک نہیں، اسلامک اسٹیٹ کی بات کر رہا ہوں۔ یہ فئتین عظیمتین، جس کو حضور نے فرمایا تھا دو بڑی جماعتیں ہوں گی، مغربی حصے پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا، اپنی حکومت کا اعلان کر دیا۔ مشرقی اور مسجد، یہ حجاز اور مدینہ شریف اور یہ مشرقی جتنے ممالک تھے، ان پر امام حسن کی خلافت اور حکمرانی۔ اب لڑتے رہتے، ہم جو کچھ رات کو ٹی وی پہ خبروں پہ دیکھ رہے ہیں، کیسے ٹانگیں کھینچتے ہیں، کیا کچھ نہیں ہوا، اور ہم سزا میں پٹ رہے ہیں جو ہمارے بل پاس کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ان کو ہدایت دے کہ انہوں نے پوری امت کا سر نگوں کر دیا۔ یہ جنس پرستی کے منافقانہ بل کن کو خوش کرنے کا کر رہے ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ ہدایت دے، ان سے واپس آئیں۔ میرے برادران، کھینچا تانی کا دور آپ دیکھ رہے ہیں، ایک صوبہ، دو صوبے، دو صوبے، مرکز، بس ماننے کو، سننے کو، برداشت کرنے کو۔ مسجد نبوی کا تقدس بھی ہم نے پامال کر دیا، دوسرے کو ڈی گریڈ کرنے کے۔ امام حسن تیری وسعت قلبی پر قربان جائیں، جو ان کو آج مانے گا وہی ان کا پیروکار، غلام، ان کی اولاد روحانی بنے گا۔ میرے برادران، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے جنگ کی تیاری کا آغاز ہوا۔ آپ کے ہاتھ پر 40,000 آدمیوں نے بیعت کی کہ آخری سانس تک امام آپ کے ساتھ رہیں گے، مگر آپ کا یہ عظیم کارنامہ قیامت تک یاد رکھا جائے گا، اور بالخصوص آج کی اس الارمنگ دور میں پاکستان کے جو سیاسی اور حکومتی حالات ہیں۔ میرے برادران، آپ نبی کریم علیہ السلام نے وہ جو پیش گوئی کی تھی کہ یہ میرا بیٹا سید ہے، ایک وقت آئے گا اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ دو عظیم جماعتوں میں صلح کرا دے گا۔ آپ سمجھتے تھے کہ اگر میں بھی ڈٹا رہا وہ بھی ڈٹے رہے، کون مرے گا، کس کا نقصان ہوگا؟ مسلمان مریں گے، قتل و غارت مسلمانوں کی ہوگی۔ بس زہرا کے لال نے ہاتھ اٹھائے، اپنے نانا کی پیش گوئی کو پورا فرمایا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دستبردار ہونے کا اعلان فرما دیا۔ جھک گئے۔ آپ کے لشکر والے کہنے لگے بڑی آر ہے، شرمندگی ہے۔ فرمایا اس نار سے یہ آر بہتر ہے، اس نار سے، دوزخ کی آگ سے یہ شرم بہتر ہے۔ زہرا کا لال جھک گیا، کچھ نہیں۔ میرے حضور نے فرمایا من تواضع للہ فرفعہ اللہ، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے سرنڈر کر دیا، اللہ پھر اسے جھکنے نہیں دیتا، اونچائی کر دیتا ہے، اونچائی عطا فرماتا ہے۔
قیامت تک سیدنا امام حسن کی شان بڑھتی رہے گی۔ چنانچہ 47 سال کی عمر میں آپ کی شہادت واقع ہوئی، اور سیدہ زہرا کے پہلو میں جنت البقیع میں آج بھی وہ شہزادہ امام حسن آرام فرما ہے۔